السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ ٹو یو آل. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب بہت اچھے ہوں گے اور اچھے انداز میں آپ نے اپنی صبح کا آغاز کیا ہوگا. اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ سونیا راؤ اور آپ دیکھ رہے ہیں مارننگ مسالہ. جی آپ ہمیں پروگرام میں کال کر سکتے ہیں. میں اپنا نمبر بتاتی چلوں آپ کو 04235917240. اس کے علاوہ آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. ای میل کرنے کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس ہے mm@news1tv.tv. آج فرائیڈے ہے اور آج جو ہے اس ہفتے کا آخری پروگرام ہے. آپ سے منڈے کو ملاقات ہوگی. ہمیں ای میلز کریں اور ہمیں کالز کیجئے, بتائیں کہ ویکنڈ کے لیے آپ لوگوں نے کیا پلان کیا ہوا ہے. تھاٹ آف دا ڈے کی بات کر لیتے ہیں. جی تھاٹ آف دا ڈے یہ ہے کہ جو وقت کی قدر نہیں کرتا وقت اس کی قدر نہیں کرتا, اور بالکل ایسا ہی ہے. ہم اپنا انتہائی قیمتی وقت فضولیات میں, فضول کاموں میں جو ہے ضائع کر دیتے ہیں اور ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ وقت کتنا قیمتی ہے. دنیا بھر میں اگر وقت کو صحیح طرح سے مینج کر لیا جائے, اگر ٹائم مینجمنٹ صحیح طریقے سے ہو, تو ہم ترقی کے فارمولے کو حقیقت کا رنگ دے سکتے ہیں, ترقی کر سکتے ہیں, کامیاب ہو سکتے ہیں اگر ہم فضول چیزوں میں اپنا وقت برباد نہ کریں تو. لیکن ہم سارا دن باتوں میں, فضولیات میں, غیبت میں, برائیوں میں گزار دیتے ہیں اور ہم کوئی کنسٹرکٹیو کام نہیں کرتے ہیں. اپنے وقت کو صحیح جگہ استعمال کریں تاکہ آپ کامیاب ہو سکیں. اور مجھے کسی نے ایک بڑی اچھی بات کہی تھی کہ میں یہ دیکھ رہی ہوتی ہوں ہر بندہ کہتا ہے کہ جی وقت نہیں ہے, وقت نہیں ہے. ہر شخص کو جلدی ہے. ہر بندہ جسے دیکھیں یار میں لیٹ ہو رہا ہوں, مجھے جلدی ہے, اور ہر بندہ لیٹ ہی پہنچتا ہے. ٹائم مینجمنٹ کرنا سیکھیں, ٹائم کو مینج کرنا سیکھیں. اور بہت سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں, میرے دوست احباب بہت مجھ سے ناراض رہتے ہیں کہ جی ٹائم نہیں نکالتی. تو میں تو ٹائم کو مینج کرتی ہوں. ایک دن ہے کہ جس میں اپنے فرینڈس کے ساتھ ملوں گی, ٹھیک ہے, کوئی خاص ایونٹ ہے تو اس کو اٹینڈ کر لوں گی, لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کنسٹرکٹیو کام کروں جس کا مجھے فائدہ ہو اور آنے والی زندگی میں مجھے فائدہ ہو. جی اور اب آپ کو ہم لیے چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ نیوز اینڈ ویوز کی جانب. جی آج کے اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے ہلری کلنٹن کے دورہ پاکستان اور افغانستان کے, اس سے کہ خطے پر کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں, اور کل پی ایم کی سپیچ بھی ہوئی ہے 2.5 منٹ کی, اس حوالے سے بھی بات کریں گے. اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر تجزیہ نگار سلیم بخاری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ جی میں ٹھیک ہوں. آپ بڑی اہم بات کر رہی تھی ٹائم مینجمنٹ کی, ہے نا. ٹائم یہ مینجمنٹ ہمارا قومی ڈیلیما بھی ہے اور انڈیویجول ڈیلیما بھی ہے. ٹائم کی قدر جس قوم نے جس شخص نے نہیں کی ہے وہ ہمیشہ اس ریس میں پیچھے رہ جاتا ہے, جو ترقی کی ریس کہہ لیں یا ڈیولپمنٹ یا پروگریس کی ریس ہے. جی آپ نے بالکل اچھی بات کی. سلیم بخاری صاحب, بڑی چینجز ہم دیکھ رہے ہیں. مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ہمارا قبلہ کب آپ کو درست ہوتے ہی دکھائی دے رہا ہے, اور جو معاشرتی اور معاشی ماحول ہے وہ کب ہمارے لیے آئیڈیل ہو جائے گا؟ دیکھیے قبلہ تو ہمارا درست اس لیے نہیں ہو سکتا کہ ہم اسے درست کرنے کے لیے کچھ کر ہی نہیں رہے ہیں. اچانک درست ہو جائے یا اللہ تعالیٰ کو رحم آ جائے وہ الگ بات ہے, لیکن ہم کوئی ایسا کام نہیں کر رہے ہیں, نہ اس طرح کی پلاننگ کر رہے ہیں, نہ اس طرح سے سوچ رہے ہیں کہ اب قبلہ درست ہو جانا چاہیے. بہت سبق سیکھ لیے تاریخ سے ہم نے. ہم میں عوام ہیں یا سیاستدان ہیں, ہماری حکومت ہے, ہم من حیث القوم بھی, اور جیسا میں نے کہا کہ انفرادی طور پر بھی ہم ذمہ دار ہیں اس قبلہ کے درست ہونے کے, اور جتنی جلدی یہ ہو جائے بہتر ہے. کافی وقت پہلے ہی ضائع ہو چکا ہے, بہت ضائع ہو چکا ہے وقت. اچھا مجھے بتائیں ہلری کلنٹن کا دورہ پاکستان اور افغانستان, تو اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کیا اثرات مرتب ہوں گے خطے پر؟ دیکھیے آپ ذرا تھوڑی سی پیچھے مڑ کے دیکھیں. پچھلے 10 سالوں میں خاص طور سے 9/11 کے بعد جب بھی کوئی وزیٹیشن آئی ہے واشنگٹن سے اسلام آباد, کوئی نہ کوئی بڑا واقعہ رونما ہوا ہے یا کوئی نہ کوئی بڑی تبدیلی آئی ہے. اس پر تو بحث نہیں ہو سکتی, یہ تو بات درست ہے. اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم میڈ ان واشنگٹن ڈیسیشنز جو ہیں اس کے بعد ہی ہو چلے ہیں. ہم اپنے فیصلے خود نہیں کرتے ہیں. یہ ہماری قوم کا مزاج بھی ہے, یہ ہماری لیڈرشپ کا مزاج بھی ہے, جو میرے خیال سے بحیثیت ملک, بحیثیت قوم ہمارا سب سے بڑا ڈائلیما بھی ہے. لہٰذا یہ جو دورہ ہوا ہے اس میں بھی ہم 2-3 طرح کی مختلف چیزیں دیکھ رہے ہیں. پہلی دفعہ بہت سیریسلی بات ہو رہی ہے امریکی فوجوں کے ایگزٹ کی فرام افغانستان. جو وہاں پر مشترکہ افواج کے چیف آف آرمی سٹاف تھے وہ تبدیل کر دیے گئے, یا زبردستی استعفیٰ لے لیا گیا, یا انہوں نے خود دے دیا. وہ واقعہ ہم دیکھ چکے ہیں. اب اچانک آؤٹ آف بلوم, بات تو ہو رہی تھی پچھلے کچھ دنوں سے, ہمارے چیف آف آرمی سٹاف کو 3 سال کی مدت اور مل گئی. یعنی پورا ٹینیور, یہ ایکسٹینشن نہیں ہے, یہ پورا 3 سال کا ایک ٹینیور دے دیا گیا ہے. یہ بہت بڑی تبدیلی. کل جو سپیچ ہوئی ہے 2.5 منٹ کی سپیچ, اور سپیچ کا جو مینرزم ہے وہ میرے خیال سے سب سے زیادہ تنقید کا تو نہیں کہہ سکتا, لیکن اس پر بات ہو رہی ہے کہ یہ اصل سپیچ تو 1.5 منٹ کی ہے, 2.5 منٹ تو ترانہ وغیرہ وغیرہ بجانے میں گزر گئے. اس کے لیے یہ ایک حکومت کے ایک ملازم کی ایکسٹینشن کا معاملہ تھا,
اس کو اتنا ہائی لائٹ کیوں کیا گیا, اس کو اتنا بڑا فساد بنا کے, اور پرائم منسٹر صاحب چلے گئے ریکارڈ کرانے اسپیچ اپنی 1.5 منٹ کی اسپیچ میں, ٹوٹل کہا انہوں نے یہی کہ یہ اندرین حالات ہیں جس کے اندر ہمیں 3 سال کی مدت ان کی بڑھانی پڑ رہی ہے. بٹ اٹس ویری امپورٹنٹ. دیکھیں آپ کی آرمی ٹوٹلی کمیٹڈ ہے آن یور ایسٹرن فرنٹ, اور باقاعدہ ایک جنگ لڑ رہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس جنگ میں کامیابیاں ہیں. سوات آپ نے کلیئر کر دیا, باجوڑ آپ نے کلیئر کر دیا, وزیرستان کا ایک حصہ جو ہے وہ کلیئر ہو گیا ہے, دوسرے حصے میں آپریشن کی بات ہو رہی ہے. ایک تو میک کرسٹل کی ایگزٹ اور ہمارے چیف آف آرمی سٹاف کی جو ایکسٹینشن ہے, اس میں لنکیج ہمیں ڈھونڈنی پڑے گی, اس پہ بات کرتے ہیں. دیکھیے افغانستان میں امریکی اسٹریٹجی ناکام ہو گئی ہے. صحیح. کہیں کوئی کامیابی نہیں ہے, اور باڈی سیکس جو واپس جا رہے ہیں اس کی تعداد جو ہے وہ اس رفتار سے بڑھ رہی ہے کہ امریکی قوم پریشان ہے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کانگریس میں وہ بل جس کے تحت انہیں امریکہ کو اور امریکی انتظامیہ کو رقم ملنی تھی ٹو کنٹینیو دس وار ان افغانستان, وہ پچھلے کئی مہینوں سے روکی ہوئی ہے انہوں نے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے, بش کے دور میں کبھی نہیں رکی, یہ اوباما کے دور میں پہلی دفعہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کلیئر پلان بتائیں کہ آپ وہاں کر کیا رہے ہیں اور وہاں ہو کیا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیک ان یونائٹڈ اسٹیٹس بھی اس کے اوپر آواز اٹھ رہی ہے کہ یہ کیا تماشا کر رہے ہیں, ہم تو صرف لاشیں وہاں سے ریسیو کر رہے ہیں, آپ نے کیا کیا ہے. سلیم صاحب, یہ ایسا بھی سننے میں آیا ہے کہ امریکی افواج جو اچانک سے نکل سکتی ہے افغانستان سے. اس کی کل پرسوں 2 دن سے بات ہو رہی ہے, اس لیے کہ اس کے بارے میں ایک آرٹیکل چھپا ہے نیو یارک ٹائم میں, جو امریکہ کے انڈیا میں سابق سفیر نے لکھا ہے. وہ ویسے تو انڈیا کے لابیسٹ ہیں, لیکن انہوں نے اس طرف انڈیا دیا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سڈنلی فیصلہ ہو کہ امریکن ٹروپس آر بینگ وڈرون. یہ صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ وہاں امریکی ٹروپس کو اور نیٹو کی جو اساف فورسز ہیں ان کو کوئی نمایاں کامیابی نہیں مل رہی ہے. دوسرا ایک امکان جس پر بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک پختون سپیکنگ پوری بیلٹ سے امریکی نکل جائیں اور نارتھ میں جا کے ڈیرے ڈال لیں اور الاؤ کریں ایک طرح کی طالبان حکومت اس پوری بیلٹ میں. اس پر بھی بات ہو رہی ہے. یہ سارے اشارے اس طرف ہیں کہ امریکہ جو مقاصد لے کے آیا تھا اس میں اسے کامیابی حاصل نہیں. یہ ہے صورتحال. اچھا, میک کرسٹل, جنرل میک کرسٹل جو ہیں, ان کا استعفیٰ کیا لگتا ہے آپ کو کہ لیا گیا؟ یہ آپ بڑی اہم بات پوچھ رہی ہیں. اس کے بارے میں 2 رائے ہیں. ایک رائے تو یہ ہے کہ چونکہ امریکہ عادت کے مطابق بغیر کسی ایگزٹ اسٹریٹجی کے افغانستان آ گیا تھا, اور وہ جنرل میک کرسٹل کافی عرصے سے امریکی انتظامیہ کو بتا رہے تھے کہ یہ جنگ جیتی نہیں جا سکتی, یہ جنگ ہم قریب ہیں اس بات کے کہ ہار جائیں. یہ بات اوباما ایڈمنسٹریشن کو پسند نہیں تھی, لہٰذا انہیں واشنگٹن بلا کے اور آلموسٹ گن پوائنٹ پہ ان سے استعفیٰ لیا گیا. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ امریکن فورسز کو پریسٹیجیس